Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اصل اسلام چاہ کیا رہا ہے؟ آپ کے دل سے دولت کی محبت نکالنا چاہ رہے ہیں، اور وہی کہ اسی پہ آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو کیا کرو؟ خرچ کرنے سے دل سے محبت نکلے گی، اللہ پہ اعتماد آئے گا، توکل آئے گا. بھائی پیسے سے نہیں ہوتا کس سے؟ اللہ سے. دیکھو اتنا کھلا دیا پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ انسانیت کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو. اس پہ ساری دنیا متفق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. لیکن خدا کی قسم انسانوں کے حقوق کا جتنا خیال اسلام کر رہا ہے نا، اتنا غیر مسلم سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے انسانوں کا خیال کرو تو مطلب بات کرنے سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو، مسکرا کے. اوورٹیک نہ کرو، کوئی تمیز سے ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ، بس سب کا لوگ سب کیا کریں؟ ایک دوسرے کا خیال کریں، چوری نہ کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ. اسلام اس کو نہیں کہتا، اسلام اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے. پہلی بات تو اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں. یہ بات ہی غلط ہے کہ سب انسان ایک جیسے. نہ تمہارے لیے جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے زیادہ. یہ بات غیر مسلموں میں بولو نہیں. کتنی عجیب آیت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی یہ آیت جو ہے نا، آج جا کے ترجمہ پڑھیں اس کا. 5ویں پارے کی آیت ہے یہ، سورہ نساء میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں اللہ نے سارے انسانوں سے ہٹا کے ان چند لوگوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو فوکس کرو پہلے، اور کیسے کرو وہ اگلی آیت نے بتایا. تو سب سے اچھا ان میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، ابا اور اماں کے ساتھ احسان. احسان کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی پیدا کرو، اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ کہیں یہ باپ اور ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے بلکہ بولو نا بہت اچھا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہے، قرابت دار رشتہ دار. تو کیا مطلب؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جس کا رشتہ جتنا قوی اس کا حق اتنا بولو زیادہ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب رہتا ہو. یعنی رشتہ داروں کے بعد سارے انسانوں کو اللہ ایک طرف کر رہا ہے. پہلے بھائی ریلیشن قائم کرنا ہے نا. آج کل وہ ہو رہے ہیں ریلیشن شپ میں ماسٹر کر رہے ہیں لوگ. حقیقت بتا دوں کہ ماسٹر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، یعنی ریلیشن کیسے رکھنا ہے. ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھنے. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا، پھر قرآن کس کا کہہ رہا ہے؟ والدین کا، پھر رشتہ داروں کا. رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اتنا ہی زیادہ. پھر اچھا ماں باپ رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں لیکن ان کو الگ سے بیان کیا. بھائی وہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو عام رشتہ داروں میں لے آؤ، بہن بھائیوں کی طرح ان کو سمجھنا شروع کر دو، یا اولاد کی طرح، یا بیوی کی طرح، یا ساس سسر کی طرح. نہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فوکس انہی کو کرنا ہے تمہیں. پھر قرآن کہہ رہے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر وہ پڑوسی جو اس کی نسبت دور ہو. یعنی ایک شخص دوسری گلی میں رہتا ہے اور ایک آپ کی گلی کے کارنر پہ رہتا ہے. تو اسلام کہہ رہی ہے جو آپ کی گلی کے اگرچہ کارنر پہ آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا حق دوسری گلی والے سے، کیونکہ یہ اس کی نسبت آپ کے قریب ہے، پڑوس میں آپ کے.
پھر جو دوسری گلی میں رہتا ہے آپ کی گلی کے ساتھ, اس کا حق دوسرے محلے والے سے بولو زیادہ. پھر جو آپ کے شہر میں رہتا ہے اس کا حق دوسرے شہر والے سے. اور یہ جب ہوگا جب کمپٹیشن ہو جائے آپس میں. مثال کے طور پر دوسری گلی سے ایک بوڑھے میاں آ رہے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہوئے, صحیح ہے نا, آپ کو ترس آیا کہ یار ان بزرگ سے اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا جو پڑوس میں رہتا ہو لیکن گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو اس کا حق پہلے ہے, یہ دوسری گلی والے کا بعد میں, لہذا ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے یہ دوسرے محلے کی نسبت بہرحال آپ کا پڑوسی ہے. ہاں جب ٹکراؤ ہو جائے, ایک بزرگ وہ ہیں جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں, وہ وزن تھیلا آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو دوسری گلی میں رہتے ہیں, تو آپ دونوں تھیلے تو نہیں اٹھا سکتے نا, ورنہ پھر آپ کو کون اٹھائے گا جب آپ لیٹ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے, جو اپنے گلی کا بوڑھا ہے اس کا حق بولو پہلے, اور اگر وہ ہے دوسری گلی کا مگر آپ کا بھائی ہے تو پھر اس کا حق پڑوسیوں سے زیادہ ہے. تو یہ پورا اصول بیان کر دیا, والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قرآن کہہ رہے پڑوسی میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ صبح و شام, یا کسی بھی طرح سے بیٹھا ہوا ہے. اس میں تمام لوگ آ گئے, آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ, پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کے آفس میں بیٹھتے ہیں اسی کمپنی میں, لیکن ایک لڑکا ہے وہ جو آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہے, دوسرا جو دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے ہو, آپ کا کلاس فیلو ہے, ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ان کا حق دوسروں سے زیادہ, اور ایک جو آپ کے ڈیسک پہ آپ کی تپائی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بتاتا ہوں مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھا کرتے تھے, ہماری خونی جنگیں ہوتی تھیں اس پہ کہ یہ موٹا یہ اتنی جگہ گھیر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہوتا. پھر ہم لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ذرا سا ادھر آیا نا پھر دیکھ, پھر یوں کر کے اس کو مارتے تھے نا ادھر ہو. اگر ہم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق اس وقت پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار میں تھوڑا سمٹ جاتا ہوں, تو بیٹھ جائے آرام سے. جب ہم یہ پیشکش کرتے تو اس کو بھی خیال ہوتا کہ نہیں یار یہ جگہ تو تمہاری بھی ہے. تو 5 سال چھٹی سے لے کے 10ویں تک, کیونکہ 5ویں کلاس تک تو ہر ایک کی الگ الگ چیئر ہوتی تھی, چھٹی اور 10ویں تک جو ہے نا ایک ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھتے تھے. تو ہم لکیریں کھینچتے تھے ایسے کر کے نا, یہ دیکھ رہا ادھر سے اتنا سے شلوار کا پلو یہاں آ گیا نا, اس کی کوئی پینٹ وینٹ یہ ہٹا دو, میں نہیں ہٹاؤں گا تو خود ہی ہٹائے گا. یہ بچوں میں ہوتا ہے, ہم نے تو اسی طرح گزارا کیا, پتہ نہیں آپ لوگ کا کیسے سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہٹا دو, وہ کہہ رہے نہیں ہٹا رہا کیا کر لے گا, پھر یوں کر کے مارا اس کو, کون نہیں, پھر یوں مار رہا ہے, پھر ڈیسک اٹھا کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, کھڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں. انجوائے کیا یار ہم نے بڑا ٹائٹ. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ دنیا کا ہر کام ہو رہا ہوتا. پھر اسکول ٹیچر آئے, وہ کہنے لگے, وہ پڑھاتے بھی عجیب اسٹائل میں تھے, کچھ ہوتے ہیں اچھے ٹیچر, اکثر تو بیچارے ایسے ہی چلا رہے تھے اس دور میں. اب کا پتہ نہیں بھائی, بہت اچھا ہو گیا ویسے, کیونکہ اب اللہ کا خوف لوگوں میں پہلے سے زیادہ ہے. اب تو لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والجاری ذی القربى والجار الجنب, جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا مسافر, جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے اکرام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے, وہ میں نے اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک عرب سوار ہوئے, ایک جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ بہت دفعہ پرانے لوگ سن چکے ہیں, نئے نئے لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک واقعہ ہمارے ایک عربی کے استاد سے جامعۃ الرشید میں, انہوں نے سنایا کہ ایک عرب, سعودی عرب کا نا, اتنی بڑی داڑھی اس کی, بڑا پرہیزگار آدمی, امریکہ سے سعودی عرب آ رہا تھا وہ, تو اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک انگریز بیٹھ گیا جہاز میں. اب یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ نا دہشت گرد, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. اب دیکھو افغانستان میں طالبان کہاں دہشت گرد ہیں, اب کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں لوگ. وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جب کابل میں داخل ہوئے تو بچے ایسے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, اتنا امیج خراب کیا ہوا تھا. وہاں جا کے اتنی انہوں نے محبت دے رہے ہیں لوگوں کو, اتنی ان سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں, یہاں تک مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاں کابل کی عورتیں حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کہیں گلی میں کھڑے ہو تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ. اور ایسے وہ دیکھا نا, وہ انٹرویو لے رہی ہے ایک امریکن صحافی, ادھر کھڑے ہوئے ہیں, اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے گناہ نہ مل جائے کہیں,
وہ لڑکی ادھر کھڑے ہو کے انٹرویو لے رہی ہے, وہ نیچے کر کے نا یوں ہی کر کے دے رہے ہیں انٹرویو یہیں سے بس. تو یہ بیچارہ کدھر اٹھائے گا یار, یہ کہاں اغوا کر کے لے کے جائے گا. تو ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی تھی افغانستان میں طالبان کے وہ حسن سلوک کو دیکھ کر, کیا نام تھا اس کے, ریڈلی کر کے کچھ, بڑی مشہور خاتون, سے پھر کتاب لکھی پوری. خیر نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والجار الجنوبی والصاحب بالجنب, جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھا. ہاں تو میں واقعہ سنا رہا تھا, اس عرب نے واقعہ بتایا کہ وہ اتنا لمبی داڑھی اس عربی کی, وہ جہاز میں بیٹھا, اس کے ساتھ ایک انگریز جب بیٹھا نا, تو انگریز نے نفرت سے منہ ادھر کو پھیر لیا کہ دہشت گرد نے پتہ نہیں بم وم نہ رکھا ہوا اس نے کوئی. میڈیا نے اتنا غلط امیج بنایا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہ ان کو پوچھ رہے ہیں, جب وہ ایئر ہاسٹس کھانے لے کر آئی تو اس نے ان کی ٹرے کی کھول دی نا, کیا پہلے آپ. تو انگریز بڑا متاثر ہے, یار یہ تو میرا بڑا خیال کر رہا ہے, رپورٹ تو اس کے خلاف سنی تھی. تو اس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اکرام کرے, عزت دے اس کو. صرف اچھا سلوک نہیں, اکرام کی. فلیکرم کا مطلب اس کو رسپیکٹ دے, عزت دے. تو بڑا حیران ہوا کہ اسلام کا تو ہم نے سنا تھا دھماکے ہی کرتے ہیں یہ لوگ, اور تو کچھ نہیں آتا ان کو. اچھا خود یہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں خود جو مرضی کرتے رہیں, اور جب وہ چھوڑو پھر پورا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا, اس نے پھر پوچھا اور اسلام کیا کہتا ہے, تو انہوں نے بتایا ایک خدا کی عبادت کرو, نماز پڑھو, پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا, تو اس گورے کے دل میں اسلام کی انتہائی شدید نفرت تھی, اور جہاز لینڈ کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا. غیر مسلم جو ہے نا, وہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, یہ نہیں دیکھے گا. وہ دیکھے گا تم کمبختوں عملی طور پر کر کے آ رہے. وہ جب دیکھے گا کہ یہ عمرہ بھی اللیگل کر کے آتے ہیں اور کسی اور کی, اچھا پیسے دینے, لوگ قرضہ مانگ رہے ہیں, ان کا قرضہ نہیں دے رہے, اور حج کر کے آ رہے ہیں. تو بھائی پہلے تو جو جس کا پیسہ ہے اس کو دو نا. تو عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو, اکرام. یہ اصل مقصد نہیں تھا میری یہ آیت, یہ تو میں تمہید کے طور پہ بتائی. آگے اصل بات شروع ہوتی ہے. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ لا ہاں پھر آگے مزید بھی ہے, وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ ہاں, والجار ذی القربى والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار الجنوب والصاحب بالجنب. والجار الجنوب کا مطلب دور کا پڑوسی, والصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے, کوئی بھی ہو. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ملکت والصاحب بالجنب وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ. بتاؤ ہمارے ہاں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے, اسے ٹیکسیوں کے ریٹ معلوم نہیں ہے, اسے نہیں پتہ خربوزے کے ایکچوئل ریٹ مارکیٹ میں چل کیا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ طبیعت سے برا سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تھوڑے دنوں میں خود خربوزے جیسا بن جاتا ہے, اس کا منہ ایسا ہو جاتا ہے بیچارے کو. اتنا دھوکہ دیتے ہیں, پتہ چل جائے کہ یہ اجنبی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, مسافر کے ساتھ اچھا سلوک, اور وما ملکت ایمانکم, اور غلاموں کے ساتھ جو ماتحت غلام ہیں. غلام بھی آ گئے اس میں, اور جو آج کل ملازمین آپ کے گھر میں ماسیاں کام کر رہی ہیں, یا آپ کے نوکر چاکر, سب آپ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں, سارے اس میں آ گئے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کا جوڑ کیا اس سے, اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو, اور اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ساتھ وہی برا سلوک کرے گا جس میں تکبر ہوگا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, بولو, بڑا. کہتے ہیں یہ پڑوسی کون ہے, یہ کیا ہے, یہ ماتحت کیا ہے, یہ تو میرا ملازم ہے, یہ مسافر کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, الذین یبخلون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں, یعنی پیسے خرچ نہیں کرتے.
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ جو اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے یہ سخی لوگوں کو دے رہا ہے, کنجوسوں کو نہیں دے رہا. تو اس سے اچھے سلوک کی ڈیفینیشن بھی سامنے آ گئی کہ اچھے سلوک کا مطلب ہے پیسے دو ان کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اچھے سلوک کا مطلب صرف مسکرانا نہیں ہے, اصل کیا ہے, ان میں جو ضرورت مند ہو اس کو اس کے ساتھ پیسوں کے ذریعے تعاون کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تو ان کے ساتھ تعاون کرو, کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اس کا مطلب تم میں تکبر ہے. تکبر کیوں آیا؟ تم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھتے ہو, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے, یہ تکبر ہے. اور فخورہ کا مطلب شیخیاں بگاڑتے ہو, میں نے کمایا, میرا پیسہ. یہ غریب لوگ ان کے تو قابلیت ہی نہیں ہے تبھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس میں تواضع ہوگی وہ شیخیاں نہیں بھگارے گا, کہے گا میرے پاس پیسہ ہے لیکن ہم تو اناڑی لوگ ہیں, اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. تو اب کوئی مجھے بھوکا مرتبہ نظر آئے گا, بھائی میرا کون سا اپنا پیسہ ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, تو مجھے تو اس بھوکے کا خیال کرنا ہے, مجھے تو پڑوسی کا خیال کرنا ہے, مجھے تو والدین کا خیال کرنا ہے. یہ اللہ نے مجھے دیا ہی والدین کے لیے, ان پہ خرچ کرنا ہے میں نے, میرا تھوڑی ہے, تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جو شیخیاں بھگارنے والا آدمی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے وہ اس صورت میں کرے گا یراؤن الناس. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, وہ کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے, اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. اللہ کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع کہ یہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے, میرے اندر تو قابلیت نہیں, میرے سے زیادہ قابل لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کوئی قابلیت نہیں, اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے کہ ان پہ کیا کرنا ہے, پیسہ. اور آج مسکرانے کے لیے جتنے دانت نکلوا لو ان کے منہ سے, پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں بار بار لبرل لوگوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا, جو جتنے یہ پڑھے لکھے دنیا دار لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, اللہ کی قسم ان کے دنیا کے مذہب کرکرے ہوتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی مولویوں کے گھروں میں آ کے دیکھو کتنا سکون والا ماحول ہوتا ہے, الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. کبھی دینداروں کے جو دین کی طرف منسوب ہے کتنا سکون. ابھی ایک کیس سامنے آیا, ایک پولیس والے کا انتقال ہوا لاہور میں. ہمارے دوست نے بتایا اتنا پیسے والا, اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی, ایک کو اچھا موبائل دیا, اچھی مہنگی گاڑیاں دی. اللہ کی قدرت کرونا ہو گیا اس کو, یا کوئی اور بیماری ہو گئی, علاج پہ 30-40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تھا. بیٹوں نے خرچ, ڈاکٹروں نے کہا بھائی پیسے تو, انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ گاڑیاں بیچو, موبائل بیچو. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں بیچ سکتے. جب آپ اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھاؤ گے نا تو آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے یہ ہوس کے مریض بنیں گے, کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو کھلا کھلا کے نفس پرستی میں ڈال دیا. اب یہ خواہشات کے خلاف کبھی بھی نہیں چلیں گے. اللہ کے لیے قربانی تو دور کی بات, یہ جس باپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیں دی, اس کے لیے بھی نہیں دیں گے یہ. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے, تو بہت لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار ابا 40 لاکھ 50 لاکھ گاڑی کیوں بیچو بھائی, مرنے تو مر گیا وہ بیچارہ. حالانکہ جو چیز باپ نے دی ہو وہ تو انسان پہلے لا کے پیش کرتا ہے. ابا میرے کہاں سے آ گئی یہ گاڑی, یہ میرا موبائل کہاں سے آ گیا, یہ تو آپ کا ہے. آپ 40 کی بات کرتے ہو, 80 خرچ کریں گے, ادھار لے لے کے خرچ کریں گے. تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, لیکن انہی بچوں سے آپ انسانی حقوق پر تقریر کرواؤ تو 2 گھنٹے سے کم میں چپ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا. ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ہو سکتا ہے صدر بنے ہوئے ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیا بنے ہوئے ہوں, صدر بنے ہوئے, اور کوئی چیئرمین بنا ہوا ہوگا. جو ویمن رائٹس کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا, اکثر اپنی بیویوں کا خرچہ بولو نہیں اٹھا. گھروں میں جا کے دیکھو پتہ چلے گا آپ. ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, خود شادی بھی نہیں کرتے ان میں اکثر لوگ. کیا بھائی ٹینشن کون اٹھائے ساری زندگی کی, کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. لیکن آپ ویمن رائٹس کا چیئرمین بنا دو تو دیکھو بنا ہوا ہوگا ایسا ہی آدمی. تو ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں پھینکنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو پھینکتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے روکڑا کتنا خرچ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ جان مسکرانے میں جان نہیں نکلتی. جان کب نکلتی ہے, ایک تو وہ لطیفہ ہے نا جس میں جان نکلی تھی, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. گھر پہ تھے نا وہ, ابا نے نہیں اماں نے پوچھا بیٹے سے, بیٹا تم اسکول میں اسلامیات بھی پڑھ رہے ہو, یہ بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. یہ بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ راز فاش کر دیتے ہیں ان کو بھولے بھالے پن میں. یہ بتا دوں بچوں سے بہت ہوشیار کو, بھولے بھالے پن میں نا یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں.
جب آپ گھر سے باہر آؤ, نوک کرو کسی کا دروازہ, تو بچہ اب بول دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بچے بہت خطرناک. تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا بتا جان کہاں سے نکلے گی, یعنی منہ سے نکلے گی, آنکھوں سے نکلے گی, یا کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے جان. وہ حیران, جان کھڑکی سے کیسے؟ تو کہتا ہے امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو پڑوسن آتی ہیں آنٹی ہمارے گھر میں, جیسے ہی آپ آنے والی ہوتی ہیں تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. ابو فوراً کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جا. تو یہ لفظ اس نے اتنا سنا تھا, اس کا خیال تھا کہ جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, ہیلو, بالکل سختی سے پابندی ہے. تو اصل جو جان نکلتی ہے نا انسان کی, وہ روکڑا خرچ کرنے سے نکلتی ہے. اور قرآن ساری ترغیبات کس پہ دے رہا ہے؟ پیسے دو, پیسے خرچ کرو, ماں باپ پہ, بہن بھائیوں پہ, ماتحتوں پہ, پڑوسیوں پہ, اور دور کا پڑوسی, قریب کا پڑوسی, ماتحت غلاموں پہ. آپ ماتحتوں پہ کیسے خرچ کریں گے؟ ارے تیری تنخواہ بنتی ہے 20,000, چل 5,000 میری طرف سے کیا ہے, گریوی دے دیا کرو یار. جب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹ بنایا ہے آپ کو, آپ کے لیے 20-25 کی کیا ویلیو ہے یار؟ یہ آج گھر میں پھل آئے ہیں, ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں, یہ اٹھا کے اپنے ماتحتوں کو دے دو, وہ تم لوگ کھا لو. فیکٹریوں کے مالکان نے ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے نا. تنخواہیں کیسی ہوتی ہیں؟ 25,326 روپے. ابے 26 کو پورا ہی 100 کر لے یار. بھائی ایک آدمی نے مجھے بتایا, میرے فیکٹری کا مالک مجھے تنخواہ دیتا تھا 20,256. کہتے ہیں میں نے کہا یا تو یہ 256 ختم کر لے, مجھے نہیں چاہیے, پورے 20,000 دے دے, یا اس کو 500 کر دے پورا. لیکن نہیں, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا وہ. حالانکہ اس میں اپنا فائدہ ہے. آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیتے رہو. یہ جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہیں نا اتنے, میں پنجاب میں رہا ہوں 2002 میں, وہاں لوگوں نے مجھے اتنا زور لگایا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جاؤ, ہم یہ تنخواہ دیں گے آپ کو, ہم آپ کو گھر الگ بنا کے دیں گے, آپ کو حج کرائیں گے, اور یہ بڑی آفریں کی, اتنی آفریں کی. بڑی محبت والے لوگ تھے, میں روزانہ وہاں بیان کرتا تھا. تو بیٹھتے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے, ہم آپ یہاں مسجد کا امام بنو آپ. میں اس وقت بالکل باریک سا آدمی, مجھے خوراک کی ضرورت بھی اس وقت بہت زیادہ تھی. وہ پنجاب والے اتنا اکرام کیا کہ 1 مہینہ رمضان میں نہ مجھے اپنے خرچے پہ سحری بنانے دی, اور نہ میرے گھر والے بھی ساتھ تھے, بچے بھی ساتھ تھے. روزانہ دودھ آ رہا ہے میرے گھر میں, دہی آ رہی ہے, افطاری آ رہی ہے. ہم نے کہا یار, اور ہدیے آ رہے ہیں. وہی پنجاب میں یہ بات ہے, پنجاب کے لوگ بہرحال سخی ہیں اس معاملے. پنجاب والے جب کسی پہ عاشق ہو جائیں نا تو پھر وہ ایسے تجوریاں کھولتے ہیں, ایسے ہدیے دیتے ہیں. تو وہ میں وزیر آباد میں تھا, انہوں نے جناب وہ اکرام میرا, میں حیران. ابے بھائی مجھے گھر میں مجھے عادت خراب ہو جائے گی, مفت کھانے کی عادت پڑ جائے گی. لیکن نہیں جی, صبح صبح پہنچے ہوئے ہیں, 1 کلو دودھ لے کے, دہی لے کے, افطاری لے کے, پھر رات کا کھانا لے کے, پھر الگ لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں کوئی بھی ملنے آتا نا, جیب میں ہاتھ ڈال کے لفافہ نکالتے, یہ میری طرف سے ہدیہ. تو میں جب آیا تو میری جیب بھر گئی, اور وہ پھر اوپر سے مجھے گھسیٹنے لگے کہ آپ یہیں رہو, یہاں آپ کی امامت لگوا لیتے ہیں. میں نے ان سے بولا بھائی میں جب بہت زیادہ ہو گیا نا, بہت اصرار کیا, اتنا اکرام بھی, مزے بھی میرے لگ گئے تھے, دودھ جلیبی آ رہی ہے, اور جناب پھر پنجاب کا پانی ایسا ہے, یہاں آدمی کھانے پینے کی باتیں جتنی کروا لو کراچی والوں سے, الحمدللہ بہت اچھی باتیں کرتے بھی ہیں, اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے. یہاں کھا نہیں سکتے, یہاں بکرے کی ران ایسی بنتی ہے, یوں بنتی, کھا کے دکھا تو بکرے کی ران, ٹھیک ہے نا. بولتا ہوں باتیں یہاں وہ کہ پانی اس طرح کا ہے, ہوا اس طرح کی, بھوک نہیں. ہم جب پنجاب جاتے ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, بلوچستان بھی جاؤ بھوک ڈبل ہو جاتی ہے. کراچی کا پتہ نہیں ماحول ایسا ہے کہ یہاں وہ بھوک نہیں ہے. تو تہذیب الحمدللہ یہاں بہت ہے, اخلاقیات ہیں, بات تمیز سے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بھی میں نے بتایا کہ اچھا کراچی میں جو خرچ کرنے کا رواج ہے وہ دینی مدرسوں پہ ہے, وہ شخصیات پہ نہیں کرتے. مسجدوں میں بنوائیں گے, اور مدرسوں میں مدرسوں میں تو یہاں سے بہت جاتا ہے, پورے پاکستان جاتا ہے. لیکن یہاں کو یہ رواج نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی سے عقیدت محبت ہو گئی تو وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. یہاں عقیدت محبت جتنی بھی ہو گئی تو زبان سے پیچھے چلے جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے زبان سے.
تو مجھے کیا وہاں پر اتنی آفریں آ رہی تھیں, تو میں نے ان سے کیا کہا, ایک دن میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں ویسے تو, کیونکہ ہمارے اکابر نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ, اتنا اچھا سلوک کیا کہ بھائی میں ان کو کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا دیکھو وہ اگر مجھے کہیں کہ وہاں سے واپس نہ ہو وہیں رہو, وہ میری تشکیل کر دیں تو آپ بھگا کے دکھاؤ پھر مجھے یہاں سے اور اگر وہ مجھے ایک کال کر دیں کہ واپس آ جاؤ, تو آپ میرے قدموں میں سونے کے مٹکے بھی لا کے رکھو گے, میں یہاں ٹکنے والا نہیں ہوں. کیونکہ میں نے کہا میں جن بزرگوں سے میرا تعلق ہے نا, ان کے پر مجھے اتنا اعتماد اللہ نے دلا دیا کہ ان سے زیادہ اچھا مجھے مارکیٹ میں ملے گا نہیں. چند چیزیں ہوتی ہیں لیکن یاد رہ جاتی ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, یار ہمارے کوئی مالی پریشانی طالب علم کے اول تو آئی نہیں, لیکن وہ خیال اپنی جیب سے ہدیے نکال کے ہم کو دے رہے ہیں پیسے. ٹیچر کہ یار ایک طالب علم ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو, گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ لوگ, حالانکہ ان کی اپنی تنخواہیں کم. تو ماتحتوں کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہو, تھوڑی سی بھی غیرت ماتحت میں ہوگی, وہ اس اچھے سلوک کو بھولتا. مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ نے مجھے پیسے دیے, حالانکہ ان کی بہت کم تنخواہ تھی, مجھے ضرورت نہیں تھی پیسوں کی. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا, میں نے پھر بتایا میرے حالات اچھے ہیں. پھر ایک اور طالب علم تھا ایران سے آیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, اس کو چپکے سے نکال کے نا دے رہے ہیں پیسے, مٹھی تو ڈال رہے ہیں, رکھ لے. وہ کہہ رہے نہیں, میں نے اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں نا, پٹھان استاد سے ایسے آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں, وہ بیچارے نا ایسے کر کے رکھ لیا. تو آپ نے تو یہ امیج سنا ہے مولویوں کا, بس مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں. ہم نے جن اپنے مولویوں کو دیکھا, جن بزرگوں کو دیکھا, ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو لٹا رہے ہیں, یہ تو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. تو ایک انگریز کا مقولہ ہے, انگریز بھی بعض دفعہ اچھی باتیں کرتے ہیں, بعض دفعہ نہیں بہت دفعہ کرتے ہیں. ایک شیکسپیئر کا ایک مقولہ ہے, وہ مسجد میں سنانے کا نہیں ہے, تو وہ پھر کسی اور وقت نجی محفل میں انشاءاللہ ہم سنائیں گے. تو جب شیکسپیئر نے وہ مقولہ کہا نا, وہ کہا تو اس نے پتہ نہیں کب ہوگا, میں نے کہا یار انگریزوں کے بزرگ کیسے ہوتے ہیں یار انگریزوں کے بزرگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بات 100% ٹھیک کی تھی, لیکن بڑی عجیب بات تھی. وہ کبھی چھاؤں میں اکیلے میں ملاقات ہوگی تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے, اور بالکل صحیح لکھی ہے, کہ کبھی اپنے ماتحت کو آپ باؤنڈ نہ کریں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گا. یہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں نا, 20 سال تک کمپنی چھوڑ کے نہیں جانا, 10 سال تک چھوڑ کے نہیں جانا, اور پھر چاروں طرف سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ملازمین کے بارے میں. ایک فیکٹری کے مالک نے مجھے بتایا, میں ان کمبختوں کو میں نے کام سکھایا ہے, 6 مہینے جاب کرتے ہیں, میرے سکھائے ہوئے کام پہ کہیں اور جا کے کما رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو ان کو کام سکھایا اپنے فائدے کے لیے سکھایا نا, یہ اللہ کے لیے سکھایا کریں, اپنی فیکٹری کے لیے. تو میں نے کہا وہ بھی اپنے فائدے کے لیے, جب ان کو کہیں اور سے آفر آئے گی تو وہ کیوں ٹکے گا آپ کے پاس, یہ کوئی باتیں کرنے کی فضول, وہ کہ پابند تھوڑی ہو گیا ہے آپ کا, معاہدہ تھوڑی ہوا ہے کوئی اس کا, اور اگر معاہدہ ہوگا تو وہ مانے گا بھی نہیں معاہدہ, وہ یعنی وہ کرے گا ہی نہیں ایسا کوئی معاہدہ. تو ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو کبھی پابند نہ کرو, بلکہ ان کو بتایا کرو بھائی تمہیں یہاں سے اچھی جاب مل جائے, کوئی کام کا موقع ملے تو 1 دفعہ نہیں بلکہ 100 دفعہ جاؤ, لیکن سلوک اتنا اچھا کرو کہ انہیں کہیں موقع مل بھی رہا ہو تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو, بولے یار یہاں جتنی سہولت اور عزت ہے کہیں اور نہیں ہے, کام ایسا کرو. تو کام کر نہیں رہے ہوتے, تنخواہیں نچوڑ کے دے رہے ہیں, بس وہ نا ہر چیز بزنس بن گئی ہے اس نے, کیونکہ پلس مائنس کر کے پروفٹ دیکھنا ہے. اگر وہ زیادہ تنخواہیں دے گا تو پروفٹ کا مارجن کیا ہو جائے گا, کم. اب گورا یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے, مسلمان تو پروفٹ کون سا دیکھتا ہے, یار میں ان کی زیادہ تنخواہیں دے رہا ہوں تو یہاں کم ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. دوسرا ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں, انگریز کی ڈکشنری میں برکت کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں برکت کیا ہوتی ہے, یہ پیسے ہیں, یہ 100 روپے ہیں, یہ 100 روپے, برکت کیا ہوتی ہے بھائی. ہم تو برکت کے قائل ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی 1000 جو برکت والے وہ بے برکتی 1,00,000 روپے سے بہتر. 1,00,000 جو برکت کے بغیر آئیں وہ پھر بھی بھیک مانگتا رہتا ہے. لوگ آتے ہیں کہ ہماری اتنی تنخواہ ہے, برکت نہیں ہے, ہم روتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے آدھی تنخواہوں کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے. میرے پاس ایسے لوگ بھی یہاں ہیں کہ یار یہ تنخواہ مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا, کھا پی بھی لیتے ہیں, گھر کے بجلی کے بل گیس ویس سب ہو جاتا ہے, پھر بھی بچ رہے, کیا کروں میں, کیا کروں میں. دیکھو یہ برکت ہو رہی ہے تو ہے نا, لیکن ایسے بھی یہ روتے ہی رہیں گے, ساری زندگی بیٹھ کے روتے رہیں گے. تو ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک. تو اچھے سلوک کی ڈیفینیشن قرآن کیا کر رہا ہے,
بولو روکڑا خرچ کرو. تو جو کہیں بھی آفیسر ہے نا, گورنمنٹ کے ادارے میں آفیسر ہے, ماتحتوں کو چھپڑ میں پیسے کبھی کبھار دے دیا کرو. جس کو لگے کہ یہ بیچارہ مستحق ہے, چھپڑ میں بلا کے اس کو لفافے میں تھوڑے سے پیسے ڈال دو. کوئی فوج میں بڑا آفیسر ہے, اس کے ماتحت کوئی فوجی ہیں, تو یہ بڑا آفیسر چھپڑ میں بلا کے تھوڑے سے پیسے اس کی جیب میں ڈال دے. دیکھو یہ ابھی تو سلوٹ کرتا ہے, گورنمنٹ کا قانون ہے, لا ہے نا, پیٹھ پیچھے ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں, جیسے ہی سر آئیں گے سر ایک دم سلوٹ کرے گا. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ دل سے سلوٹ کرے گا. جہاں نہیں بھی کرنا ہوگا صحیح ہے نا, وہاں بھی کیا کرے گا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اپنے ماتحتوں کے, ٹیچر ہو آپ, طلبہ کا خیال کر لو, جیسے ہمارے استاذ کیا کرتے تھے خیال, طلبہ کا خیال کر لو کہ یار کبھی اپنی جیب سے بھی خرچ کر دیا کرو. آپ مسجد کے امام ہو تو آپ خود کبھی اپنی جیب سے بھی ڈبے میں چندہ, بہت سے امام ڈالتے ہیں الحمدللہ, لیکن آپ ڈالو گے تو زیادہ لوگوں پہ اثر پڑے گا. تو ہر وقت بس لوگوں سے چندہ مانگنا, خود نہ کرنا, اس سے وقتی طور پر تو کچھ پیسے انسان بچا لیتا ہے. تو قرآن میں اچھے سلوک کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی کہ ان پہ کیا کرنا ہے, خرچ. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ. ان کو ہو کیا گیا کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کے خرچ کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد بھی تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا. یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور خرچ کرنا شروع کر دو. اس میں بتا دیا کہ خرچ اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک آخرت پہ ایمان ہوگا نہیں. اللہ پہ ایمان کا مطلب پتہ ہے کہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں, وہ لوٹا دے گا. اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ضائع نہیں ہو رہا, آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے. تو اس سے سخی بننے کے لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں. لوگوں نے بڑھاپے کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اس وقت ٹرسٹ بنائیں گے, صدقہ کریں گے جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچے گا, پھر ہم کیا کریں گے, پھر میں اپنے ابا کے اصحال ثواب کے لیے ایک مسجد بناؤں. یہ لوگوں کی سوچ ہو. بھائی جوانی میں خرچ کرو, سمجھتے ہو کب خرچ کرو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ کہ صدقہ کرتے ہوئے آپ کو خیال ہو کہ یہ رقم اگر میں بزنس میں لگاتا تو فائدہ ہوتا, اور اگر میں ابھی صدقہ نہیں کروں گا, صدقہ کیا تو فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے. یہ کنڈیشن تھوڑا سا دل میں آرے چلنے چاہیے. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے, جس صدقے میں دل تھوڑا سا بیٹھ رہا ہو, گھبرا رہا ہو, یار کیا کر رہا ہے یار تو اس کا مطلب یہ خاندانی صدقہ ہو رہا ہے. اور جس صدقے میں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو, ٹٹولے چونی اٹھنی مل نہیں رہے, تو چلو یہ کیا لگا, اور اس میں بھی یہ ہو کہ میرے بلائیں کیا ہوں گی, ٹل جائیں گی. تو صدقہ تو وہ ہوتا ہے دل تھوڑا سا اس میں جلے.